والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ حدیث کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں. یہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے جس میں ہم میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات الفاظ مبارکہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہم سنتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے. جو لوگ غلط ہیں، باطل ہیں، وہ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے جس میں میرے اور آپ کی آخرت کی بھلائی ہے، اگر تھوڑا ٹائم ہمارا خرچ ہوتا ہے، اسپینڈ ہوتا ہے، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی. کل کے درس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ ایک مسلمان مسلم سوسائٹی میں رہنے کے آداب اور طریقے کیا ہوتے ہیں، کیسے وہ مسلمان بن کر رہے. آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی وہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور میری جان، آپ کی جان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اس وقت تک کوئی مومن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی بھی آدمی جب تک مومن نہ ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ مومنوں کے لیے بنائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مثال دے کر فرمایا، لا یلج حتی، کہا لا یلج الجمل فی سم الخیاط، یعنی جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں جائے گا جب تک کوئی جنت میں، کافر اور مشرک جنت میں داخل نہیں جا سکتا. اونٹ سوئی کے سوراخ میں جا سکتا ہے؟ اونٹ بولت مانو ہاں، تو اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں جا سکتا. کوئی کافر اور مشرک جنت میں جا نہیں سکتا. جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا شرط ہے، اسلام لانا شرط ہے جیسے کہا گیا. اور اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرے. ہم ایک دوسرے سے کیا کرنا؟ محبت کرنا. محبت کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ نہیں. میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ بولے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، صرف زبان سے نہیں. جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہے، ایک دوسرے کو، جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا، لا یخذل، وہ آدمی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. ولا یظلم، وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا. یہ سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو. کیا بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بتایا تھا؟ سلام کرو، ایک دوسرے کو کیا کرو. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. آج کے حالات میں بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں ہیں. آپ ایک صاحب کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، کیا مطلب؟ میں آپ کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے. بچوں کو سلام کریں، بڑوں کو سلام کریں. مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اور یہ چیز غیروں میں نہیں. غیر اپنے خداؤں کا نام لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سکھایا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی تو بعض لوگ ہیں صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، سلام تو نہیں کرتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، صرف ایسے ہاتھ اٹھائیں گے. کچھ لوگ ہیں سلام کے الفاظ کو بگاڑ کر بولیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے، ہمارے پاس اتنا تو ٹائم نہیں ہے. تو کہتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو مجھے اور آپ کو سننا ہے وہ یہ کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے
پیٹ پھیرنا اور تعلقات توڑنا حرام ہے. اسے کیا بولتے ہیں ہم؟ کٹی کرنا. کیا بولتے ہیں؟ چھوٹے بچے بولتے ہیں. نہیں لڑائی ہو جائے دونوں میں تو کیا بولیں گے؟ میرے اور آپ کے درمیان کیا ہو گئی؟ کٹی ہو گئی. تو کہا کہ ایسے ایک مسلمان بھائی سے اس کی کچھ آداب ہیں، انشاءاللہ ہم تفصیل میں پڑھیں گے. کسی مسلمان سے ہم کب اپنا تعلق ختم کر سکتے ہیں، کتنے دن ختم کر سکتے ہیں، اس کے سارے رولز ہیں وہ حساب سے. لیکن بلا وجہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے تعلق ختم کر لینا کیا ہے؟ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر لے. دونوں ملاقات کریں تو ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں. سامنے آئے تو بھی کیا کرتے ہیں؟ چہرہ. تھوڑے لوگ ڈیڈ آخر میں لاک ڈال دیتے. کیا ہے؟ میں مرے تو انہیں نہیں آنا، انہیں مرے تو زندہ رہنے تک تو ہوتا ہے، لیکن آخر میں کب تک جاتی بات؟ مرے تک جاتی. یہ چیزیں سب صحیح نہیں ہیں. اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب دونوں تعلق توڑ لیتے ہیں اور دونوں میں وہ آدمی زیادہ بہتر ہے جو آگے بڑھ کر سلام کر لیتا ہے. چلو تم نے تو توڑ لیا، میں آگے بڑھ کر سلام کرتا ہوں. اس میں تھوڑا دل کو تھوڑا شاق گزرتا، ارے میں اس کے پاس جا کر سلام کرنا سجاؤ. لیکن اسی چیز کو مارنے کا نام ایمان ہے. آپ نفس کیا چاہتا ہے؟ نفس کتنے ٹائپ کے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ. نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ. نفس امارہ بالسوء. قرآن نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس امارہ جو ہے وہ بڑا ڈینجر ہے. امارہ امر یعنی نفس کیا ہے؟ کنٹینیوس آپ کو ورغلاتے رہتا ہے، تھوڑا بول کے تھکتا نہیں. ارے فجر ہو بھی رہیں گی. آج کل امام صاحب چھوٹے صورتیں پڑھاتے ہیں. اب کہا جائیں گا تو سو جا، بعد میں 6 بجے اٹھ کے پڑھ لیں گے. ہاں پھر ضرورت اٹھنے کی کوشش کرتا، پھر ارے اب تو ہو گیا 5 منٹ تو کیسا بھی گیا نہیں، اب تو نماز ہو گئی، لوگ باہر آتے رہیں گے، اب گیا تو لوگ سب چیز دیکھیں گے. کیا مطلب؟ نفس کیا کرتے رہتا آپ کو؟ کنٹینیوس آپ کو کیا کرتے رہتا؟ امارہ. اسی لیے کیا بولے اس کو؟ بہت حکم دیتا ہے، اسے پہنچتا ہے، بار بار اسے ورغلاتا ہے. بالسوء کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا، اچھائی کا نہیں. تو کہتے ہیں اس نفس کو کچل کر نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کیا ہے؟ آپ جب نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی کو بھلائی کر کے، کسی کی مدد کر کے، کسی کو خیرات کر کے بڑے خوش ہوتے. ہاں بڑے خوش ہوتے، وہ نفس مطمئنہ ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنا کیا ہے؟ کسی مسلمان سے جائز نہیں. لیکن سامنے والا فاسق ہے اور گنہگار ہے تو کیا تنا بھائی؟ آپ جس سے بات چیت بند کرے ہیں، اگر وہ مومن ہے تو 3 دن سے زیادہ. اگر سامنے والا گنہگار ہے، ہاں فاسق ہے، فاجر ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم ہے کہ 3 دن سے زائد بھی آپ اس سے قطع تعلق کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ اس گناہ سے باز نہ آ جائے. لیکن آپ جسے گناہ سمجھ رہے ہیں وہ گناہ ہے نا. آپ اپنے مائنڈ میں کچھ رکھ لیں اور خواہ اس پر تھوپ دیں یہ ایسا کرتا ہے، بلا کہ یہ جائز نہیں. دیکھیں ایک مسلمان، اس کے بعد ایک چیز اور بتائی گئی ہمیں کہ ایک مسلمان کی بیع پر دوسرے مسلمان کا بیع کرنا حرام ہے. ایک مسلمان کہیں بیپار کر رہا ہے تو خواہ یہ بیچ میں جا کر کیا نہیں کرے گا؟ جا کر اس کا بیپار خراب نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بیع ختم نہیں کر لیتا ہے. پھر آپ جا کر اس کے بعد یہ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ حدیث میں ان باتوں کو اپنانے کا حکم دیا گیا جس سے مسلمانوں میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے. الفت و محبت کیسا پیدا ہوتی ہے؟ آپ ایک دوسرے کا وزٹ کریں. زیارت کا مطلب ایک دوسرے کے پاس جائیں، مطلب جانے کے اوقات میں جائیں. آپ کے پاس فرصت ہے اس لیے سب کو جا کے کلاتے نہیں، ویسا نہیں. آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ شخص بھی کیا ہونا؟
فرصت میں ہونا. آپ کے پاس ٹائم فاضل ہے یا بیکار ٹائم ہے، کیا کرنا، اچھا ایاز بھائی کے پاس جا کر چپ کے ان کے کام میں جا کر دخل اندازی کر دو، ایسا ویسا نہیں کرنا. زیارت یعنی ایک دوسرے کے زیارت کے آداب ہوتے ہیں. آدمی اس وقت جائے جہاں زیارت کے آداب ہیں، اور جانے والے کو کہیں اس کے کام میں دخل اندازی نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو، آپ جا سکتے ہیں. اس کے بعد صلہ رحمی ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے. صلہ رحمی بولے تو کینشپ، کیا بولتے ہیں صلہ رحمی بولے تو بولے نا کینشپ. ہاں اس کا لفظ وہی، انگلش میں آپ اسے کینشپ ہی کہیں، کریکٹ لفظ کا وہی. تو آپ کہیں گے کہ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے، مامی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساروں سے آپ اچھا تعلق قائم کریں. صلہ رحمی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز جس میں کہا گیا صدقہ ہے. آپ صدقہ کریں، اس سے مسلمانوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے. اور ایک دوسرے کو ہدیہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس طاقت دیا ہے، کبھی پیسے ہیں، کبھی کھانے کی چیزیں ہیں، ایک دوسرے کو کھلائیں اور کھائیں. اس کو کیا ہے؟ ہدیہ کہتے ہیں. تو اس سے ایک دوسرے کے درمیان الفت و محبت پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، اچھا برتاؤ کرے، اس کے حقوق کی ادائیگی کرے، اور اسے بے سہارا نہ چھوڑے، اور کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. یہ بہت بڑی چیز ہے. آج ہمارے مسلمانوں میں ہے کہ ہم دوسروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر جانتے ہیں. اس کی کام کی بنیاد پر، ارے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں اس لیے یہ ان کا ہنر یہ ہے، ان کا جو پروفیشنل جو روزی روٹی کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کام کو لے کر اسے کیا کرتے ہیں؟ حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یا کسی ایریا کو لے کر، یہ صاحب وہاں رہتے ہیں اس لیے وہ کیا ہیں؟ حقیر ہے. اس ایریا میں رہتے ہیں کیا ہیں؟ اس لیے وہ حقیر ہیں. یا کبھی کنبے قبیلے کو لے کر، خاندان کو لے کر کہتے ہیں کہ وہ بہت کم لوگ ہیں، مطلب کم حقیر لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں، اس کا کوئی پیمانہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں عزت تقریر صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. کس کی بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سلمان الفارسی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ تھا وہ تقوی کی بنیاد پر تھا. وہ لوگ خوبصورت نہیں تھے، وہ لوگ مالدار نہیں تھے، لیکن ان کے پاس کون سی دولت تھی؟ تقوی کی دولت تھی. تو اسی لیے کہتے ہیں تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تقوی دل میں ہوتا ہے. تقوی دل میں ہوتا ہے. اور تقوی دل میں ہے، یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر جو اعضاء ہمارے ہیں اس سے اس کا اظہار ہوتا ہے. اللہ سب کو صحت دے. کسی کو بخار ہے، بخار دکھتا نہیں، کیسے دکھتا ہے؟ ٹیمپریچر رکھا، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اسے کیا لگے گا؟ بخار. اندر تقوی ہے، اس تقوی کا اثر اس کے اعضاء پر دکھے گا. نماز میں کھڑے گا تو بڑے انہمات کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کہ اس کے اندر تقوی. جیسے میں نے سعید بن مسیب کی وہ بات کہی کہ وہ جو صاحب گاڑی سے کھیل رہے تھے، کہا کہ اگر اس کے دل میں تقوی ہوتا تو اس کا ہاتھ خاموش ہوتا. تو تقوی ہے، وہ کیسے دکھتا ہے؟ آپ کے اعضاء، آپ کے اخلاق، آپ کی ظاہری زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے. یہ دیکھیے ایک بات انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ جواب دینا کہ تقوی تو دل میں ہوتا ہے، دل میں تقوی رکھ کر کیا بھی گناہ کر سکتے. تقوی کیا ہوتا؟ دل میں رہتا، اس کے بعد آپ کیا بھی کر لے سکتے. کوئی بھی آ کے آپ کو ٹوکا، کیا حضرت ایسا کر دینا. بھائی تقوی کہاں ہوتا؟ میرے دل میں. میرے دل میں، میرے دل کو آپ چیر کے دیکھو کتنا تقوی میرے اندر. میں جو بھی کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کہتے ہیں تقوی تو دل میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو آپ کے ظاہری جسم اور اعضاء ہیں اس کا آئینہ ہے، اس میں دکھتا ہے کہ آپ کتنے متقی ہیں. تو اسی طرح اس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان کا جان، مال، اس کی عزت اور آبرو محترم. ایک مسلمان کی جان بھی محترم ہے، ایک مسلمان کی عزت بھی محترم ہے،
عزت محترم ہے کا کیا مطلب بابا؟ بےعزتی نہیں. ہاں، کسی کے متعلق سے جو چاہے کمنٹ نہیں کرنا. آپ کیا کرنا، اپنی زبان کو سنبھال کر کے، ارے مسلمان ہے، اس کے تعلق سے میں کچھ بھی کیوں بول سکتا ہوں؟ ہرگز اپنی زبان میں نہ بولو، اس لیے کہ اس کی عزت محترم ہے، اس کے آبرو محترم ہے، اس کا مال محترم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جس طرح اس شہر میں مکہ محترم ہے اور اس مہینے ذوالحجہ کے آج کے دن یوم النحر کی حرمت ہے، بالکل ویسے ہی ایک مسلمان کے جان، عزت، آبرو کا احترام ہے. تو اس طرح سے یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کی شرح میں کہی ہیں. اس حدیث کا جو بنیادی بات ہے اس حدیث کی، وہ کیا ہے؟ کیا باتیں اس حدیث میں بنیادی طور سے بتائی گئی ہیں؟ ایک مسلمان کو اپنے تکلیف نہیں ہے. ایک مسلمان مسلم سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، یہی بات ہمارے سامنے اس ہمیں بتائی گئی ہے. اور یہ دیکھیے، یہ جو شرح ہمارے پاس سے شیخ نے کہا، من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ. آج اگر کوئی مسلمان کسی مومن کی مشکل کو حل کرتا ہے تو اللہ کل قیامت کے دن آخرت کی پریشانیوں سے اسے کیا کرے گا؟ بچا جائے گا. تو ہمارا ایک کام ہے، ہم ہر پریشان آدمی کی مدد کرتے ہیں. اس طرح سے ہر ایک کی مدد کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل آخرت کے دن ہمیں پریشانیوں سے نجات دے. جیسے حدیث میں کہا گیا، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کوئی شخص تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، آپ نے کسی کو قرضہ دیا، کسی کو کوئی پیسہ دیا، واپس نہیں کر سکتا ہے، تو آپ اسے کیا کریں؟ آپ اسے کیا کریں؟ مہلت دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا. حدیث آتی تھی، ایک صحابی نے ایک صحابی سے قرض لیا اور وہ دے نہیں پاتے تھے، پیسے بچتے ہی نہیں تھے، کہاں سے تھے؟ بڑی مشکل سے وہ ان کے گھر گئے تو وہ سیدھے گھر میں چھپ گئے. تو ان کا بچہ آ کر بولا کہ ابا کہاں ہیں؟ بولا کہ ابا وہاں چارپائی کے نیچے ہیں. بچے نے وہی کہا جو کہنا تھا بچے کو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ گھر میں ہیں. تو وہ بعد میں آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرے پاس وسعت نہیں. بعد میں انہوں نے حدیث سنائی کہ اگر کوئی شخص قرض معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک صدقے کا ثواب دیتے ہیں. تو یقیناً اس صحابی نے ان کا قرضہ معاف کر دیا. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی قرضہ لیتا ہے، اس کی دینے کی نیت ہوتی ہے لیکن حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دے نہیں پاتا ہے. تو ایسے وقت میں جس نے قرضہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی ہے، وسعت دی ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا. بعد میں دوسرے صحابی نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ ان کا قرضہ کیا کرو؟ ادا کرو. تو اسی طرح کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ اس حدیث کی روشنی میں ہیں. کہا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا. کیا مطلب؟ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ستر بولے تو کیا؟ مسلمان کے لیے ستر بولے تو چھپانے چھپانے کی چیز. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا. اگر کوئی کسی مسلمان سے چھپائے، کوئی مسلمان ہے اسے چھپاتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا فاسق، تو آدمی اسے چھپاتا ہے تو لیس لہ ولایہ اور فی الامر یجب علیہ استراقہ المسلم. آدمی چھپے طور سے اسے کوشش کرے کہ اس کی برائی وہ کیا کرے؟ چھوڑ دے. یعنی کہ اسے نصیحت کرنے سے پہلے ساری چیزوں کو بس اپنے سارے جو موبائل کے میسیجز ہیں سب میں ڈالنے سے نہیں، پہلے کیا کرے؟ اس کو نصیحت کرے. تو کہتے ہیں شیخ نے لمبی بحث اس سلسلے میں کی ہے اور کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. تو آدمی ہمیشہ یہ کوشش کرے
کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے. اور اسی طرح کچھ باتیں ہمارے ساتھ اسی حدیث کی روشنی میں ہیں. کون سی حدیث ہم پڑھے ہیں اب؟ حدیث نمبر 35. یہ دیکھیے اس حدیث میں ایک لفظ ہے المسلم اخو المسلم لا یظلم. مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا. اس سلسلے میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسے غور سے سنیں. من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. اگر کسی پر ہم نے ظلم کیا ہے، کسی بھائی پر ہم نے کسی کا پیسہ لے لیا ہے، کسی کا کچھ لے لیا ہے، تو کیا کریں؟ وہ آخرت کے آنے سے پہلے، اپنے بندے سے پہلے اس کا وہ کیا کرے؟ حق ادا کر دے. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، وہ اپنا ظلم کا بدلہ دینا بھی چاہے گا تو نہ دینار ہوگا نہ درہم. اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے کیا کریں؟ اس لیے کہ بہت سارا ہمارا زندگیوں میں ہوتا ہے، لوگوں سے ہم بہت ساری چیزیں لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. آج تو لوگ کسی کا قرضہ لے کر نہیں دینے کو فن سمجھتے ہیں، ہنر سمجھتے ہیں. ہاں کیا سمجھتے ہیں اسے؟ میں کتنوں کو دھوکہ دیا معلوم؟ لاکھوں روپے کتنے ایسے ہضم کر جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں آتا. لوگ ایسے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر پیسے کا حساب ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ دینا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے اوپر کچھ قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول قرض ہے، چند درہم یا دینار کچھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں جنازہ نہیں پڑھا، آپ لوگ پڑھ لو. تو اور ایک صحابی تھے مجمع میں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرضے کی ادائیگی کا ذمہ میں لیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ان کی جنازہ کیا؟ پڑھا. اور پھر اس صحابی کو پوچھتے رہے کیا تم نے وہ قرض ادا کر دیا؟ اور اس کے بعد 2 بار پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ادا کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب ان کی چمڑی ٹھنڈی پڑی. تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کسی سے پیسے لے لینا یہ ضروری کہ آپ لاکھ روپے لیں، 10,000 لیں، 1,000 روپے لیں. 5 روپے 1 روپیہ بھی اگر آپ لیتے ہیں کسی کا، یا کسی کا باتوں میں پین لے کے اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں، تو اس کا حساب بھی کیا کرنا پڑے گا؟ دینا پڑے گا. اللہ اکبر. اسی لیے کہتے ہیں من اغتاب اخوانا، اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے یا کسی کی بے عزتی کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بے عزتی کی قیمت بھی ادا کرے. کیا کرے گا؟ میں کسی کی بے غیبت کر دیا، کسی کے حق میں غلط بول دیا، اب وہ کیسا ادا ہونا؟ میں جس مجمع میں ان کے تعلق سے غلط بولا تھا ویسے ہی مجمع میں ان کی کیا کرنا؟ تعریف کرنا، ان کے تعلق سے اچھی بات کرنا. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی مال کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ بھی ہی ہوتا ہے کہ آدمی اسے کرے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وَلَا يَكْذِبُ، حدیث کے الفاظ ہیں کبھی مومن کو جھوٹا نہ بنائے. باتوں میں ارے آپ جھوٹے ہیں، کہا ہذا کاذب وانت کاذب، اس لیے کہ مسلمان جھوٹا ہوتا کیا؟ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. وقد سأل ابو الدرداء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هل، تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن چوری کرتا کیا؟ کس نے پوچھا؟ ابو الدرداء رضی اللہ. قال قد يكون ذلك، کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے. فهل يزني المؤمن، تو کہا کہ مومن کبھی زنا کرتا ہے؟ بلا وان کرہ ابو الدرداء، ہو سکتا ہے. کہا کہ مومن کبھی جھوٹ بولتا ہے کیا؟ قال انما يفتري الكذب من لا، کہا کہ جھوٹ وہ بولتا ہے جو مومن نہیں ہوتا ہے. جھوٹ بہت یہ چیز ہے کہ اس کے تعلق سے کہا وَأَمَّا مَا يَقْعُ مِنْ زِنَ الشَّهْوَةِ،
فإنها عارف، لیکن زنا کبھی ہو جاتا ہے والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو محفوظ رکھے، وہ شہوت ہے، اور کبھی چوری ہے کر لیتا ہے، لیکن جھوٹ کے تعلق سے کہا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ولا یکذب ولا یحقر، اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا، کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ اور اس کے بعد آخر میں ایک بات یہاں بتائی گئی ہے، ذرا غور سے سنیں، کہا وَتَحْقِيرُ الْمُسْلِمِ يُخَالِفُ أَصْلَ احترام المسلم لما معه من التوحید والایمان۔ اگر کسی کو آپ مسلمان کو حقیر سمجھتے ہیں تو ایک مسلمان کے دل میں جو توحید ہے اور ایمان ہے اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں۔ ایک مسلمان کو ہم حقیر نہیں سمجھتے۔ فَبَدَنُ الْمُسْلِمِ يَحْمِلُ عَقِيدَةَ التَّوْحِيدِ، ایک مسلمان کا جسم جو ہے اس کے اندر عقیدہ، کون سا عقیدہ؟ عقیدہ ایک کامن لفظ ہے، توحید کا عقیدہ۔ عقیدہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی دین کا، مشرکانہ عقیدہ ہے، بریلوی کا عقیدہ ہے، کوئی اور عقیدہ ہے، لیکن یہاں عقیدے کی بات کیا ہے؟ توحید کا عقیدہ ہے۔ اور وحسن ظن باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا اچھا گمان ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان اسے ہے، اور اسلام ہے، ایمان ہے، علم ہے، ایسے مسلمان کو آپ حقیر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر کبھی کیا نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ کہاں ہے؟ دل میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، ان دماءکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کہا حجۃ الوداع کے موقع پر، ان دماءکم، بے شک تمہارا خون، واموالکم، تمہارا مال، واعراضکم، تمہاری عزتیں، بینکم حرام، تمہارے بیچ میں کیا ہے؟ شرع۔ تفصیل تو سمجھ میں آئی، خون کیسے حرام ہے؟ ایک دوسرے کا خون بہانا، مارنا، توڑنا، سر زخمی کرنا، دانت پھوڑنا ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان سے جائز نہیں ہے۔ مال کیسے لینا؟ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا جیب میں، جو پیسے آئے میں نے لے لیا، کہا کہ جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کتنے راستوں سے پیسہ لے سکتا ہے؟ میں بولا بولو، ہاں، ہدیہ دینا، گفٹ دینا، وہ تو دیتے بھی نہیں لیتے بھی نہیں۔ وہ اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، لوگ آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتے تھے؟ تحفے میں دیتے تھے، اور وہ دودھ دیتے تھے، اللہ کے صحابہ ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوتے تھے زیادہ گفٹ آتے تھے۔ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوتے تھے، لوگ زیادہ تحفے تحائف دیتے تھے۔ جب دوسری بیویوں کے گھر میں رہتے تو اتنے تحفے نہیں آتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لیتے بھی تھے تو تحفہ دیتے بھی تھے۔ اگر صرف لیتے رہیں تو یہ بات ذرا سوچنے کے قابل کی ہے۔ اس کے بعد اور میراثت میں اگر حصہ ملے، اور لیکن موانع الارث کیا ہیں؟ وراثت کبھی آدمی کو نہیں ملتی، بیٹا ہونے کے بعد نہیں ملتی، باوجود بھی نہیں ملتی۔ کیسا سر ہے؟ باپ اگر مر گیا، بیٹا ہونے کے باوجود بھی وراثت نہیں ملتی، کیسے؟ ایک بولے یا الفاظ دے، اگر بیٹا کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو مسلمان باپ کی جائیداد اسے نہیں ملے گی۔ اور کب نہیں ملے گی؟ اور کب نہیں ملے گی؟ اس کو تو نہیں ملے گی، لے پالک بیٹے کو نہیں ملے گی۔ اگر بیٹا باپ کو جائیداد کے لیے قتل کر دیا، ایسا ہوتا ہے، تب بھی اس بیٹے کو جائیداد نہیں ملی، اس بیٹے کو جائیداد نہیں ملی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اور کچھ ہے کیا؟ یہ دیکھیے،
تو ایک دوسرے کی عزت کے تعلق سے کہا فلا يتكلم في عرض اخيه بالغیبہ والنمیمہ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کل کیا بولے؟ ہمیں لگائی بجائی. یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہے، جس سے کیا ہوتا ہے فتنے فساد پھیلتے ہیں. لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اپنا دل کھول کے دے رہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں ہماری پوری باتیں اور مرچی مسالہ لگا کر کیا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہتے ہیں. ساری چیزیں جائز نہیں ہیں، لیکن اس سلسلے میں ایک ہے کہ جو شخص آپ کے پاس لاتا ہے وہ لے کر جاتا بھی نہیں. کیا کرتا ہے؟ جو شخص آپ کے پاس کسی کی بات لاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. جیسے آپ کے گھروں میں تحفے کے لیے کچھ چیزیں لاتے ہیں، ٹفن باکس، وہ خالی جاتے کیا؟ اس میں کچھ لے کے جاتے ہیں. کہا کہ بالکل ایسی جو شخص آپ کے پاس کسی کی بات لائے گا وہ آپ کی بات کسی اور کے پاس لے جائے گا. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی مجلس میں، آپ کے گھر میں کسی کی غیبت نہ ہو. وہ آپ کے دکان کی خیر و برکت کو ختم کر دیتی ہے، آپ کے گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہے. جو آپ کے گھر میں کسی کی غیبت ہوتی ہے تو اس سے آپ کے گھر کی برکت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. وَلَا يَسُبُّ، کسی کو گالی نہ دے. وَلَا يَتَنَقَّصُ، کسی کی عزت کو کم نہ کرے. اس لیے کہ سارے کے سارے محترم ہیں. مسلم اس لیے محترم ہیں کہ ان کے دلوں میں توحید کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اسلام ہے. تو اسی لیے کہا گیا. بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں یہاں ذکر ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں، لیکن آخری بات یہ بات بتائی گئی ہے کہ الغیبہ کسے بولتے ہیں؟ غیبت کسے بولتے ہیں؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کا ویسا ذکر کریں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. قال یا رسول اللہ، صحابی نے کہا ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، اخی ما اقول، کہا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی میں ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. قال ان کان فیہ ما تقول فقد ابتہ، اگر واقعی اس کے اندر ہے تو تم نے اس کی غیبت کر دی. مطلب یہ کہ اس کے سامنے نہیں ہے، اس کے غیاب میں وہ موجود نہیں ہے. اس کے غیاب میں آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے سامنے اگر نہیں ہے تو آپ نے بہتان لگا دیا. جو ہے کہا تو غیبت کر دی، نہیں ہے تو کیا کیا؟ بہتان لگا دیا. تو اس ساری چیزوں سے بہرحال دونوں چیزوں سے بھی مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے. اس لیے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان محترم ہوتا ہے. مسلمان کیا ہوتا ہے؟ محترم. کوئی بھی مسلمان کہ کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، کوئی بھی فن کرتا ہو، کوئی بھی مزدوری کرتا ہو، کوئی بھی کاروبار کرتا ہو، سارے مسلمان محترم ہیں. الواجب النصیحۃ السریہ بدون تشہیر و بدون تعیر و بدون اشاعہ. کیسے آپ ایک مسلمان کی اصلاح کریں گے؟ بدون تشہیر. بدون تشہیر مطلب ساروں کو جو بھی ملا اچھا ان کے بارے میں سنے کہ ایسے نہ بولتے لوگ. بعض لوگ تو کسی کے، میں ایک صاحب کو اچھا جانتا ہوں، ایک صاحب کے تعلق سے پیپر میں آیا، وہ صاحب اللہ ان کو انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے. وہ صاحب وہ پیپر کا جو پیپر کٹ ہے نکالنے کی جیب میں رکھ لیا. حضرت جو بھی ملتا جیب سے، دیکھیے اس کے بارے میں آپ سنیں پڑھیں. کیا بولیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ غلط ہے. مسلمان ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اسے اللہ کے حوالے کر دیجیے. اللہ تعالیٰ غفور ہے، ستار ہے. اللہ نے ہمیں عیب چھپانے کا حکم دیا ہے. ان کے لیے دعا کیجیے، ان کی اصلاح کیجیے. اس طرح سے لوگوں کے بیچ میں مشہور کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور بدون اشاع آپ مسلمان بھائی کو لوگ کے سامنے اس کو نہ پھیلائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو ایک بات بتائی گئی کہ غلط بات کا علاج کیا ہے؟ کیا ہے عمران؟
غلط بات کو ختم کرنے کا علاج کیا ہے؟ وہ بات کو پھیلانا کی پھیلا تو اور پھیلے گی. اصلاح کرنا چاہیے. ہاں؟ نصیحت کرنا. علاجہ دیکھیے فلیس علاج المنکر بالتشہیر والتعییر والحدیث فی المجالس. منکر ختم کرنے کا علاج یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مجلسوں میں پھیلایا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ بس اوقات کیا ہوتا جو آئیڈیا نہیں ہوتے ہیں برائی زیادہ پھیلا تو وہ آئیڈیا بھی آ جاتا ہے. اچھا ایسا بھی کر سکتے کیا, ایسا بھی ہو سکتا. آپ برائی ختم کرنے جاتے ہیں لیکن لوگوں کو اور برائی کرنے کے کیا دیتے ہیں آپ, آئیڈیا دیتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا علاج منکر کا علاج کیا ہے؟ النصیحہ. کیا ہے؟ النصیحہ خیر خواہی. خیر خواہی ہے, آپ خیر خواہی کے ساتھ کام کریں. خیر خواہی کیا مطلب؟ الگ سے لوگ بات کریں. ہاں خیر خواہی مطلب دیکھو وہ شیطان کا خیر خواہی. شیطان بھی کیا بولے آدم حوا کو, وَإِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. دیکھو تم دونوں کا بھلا چاہ کر میں کہہ رہا ہوں وہ جنت کا پھل کھا لو ورنہ نکال دیے جاؤ گے جنت سے. اور ساتھ ساتھ اس نے کیا کہا, تم نہ اچھا اچھا کو بولتا ہوں. کیا بولا انہیں؟ وَإِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اور بول کے کیا کرا, کپڑے اتروا دیے, جنت سے نکال دیا. یہ کس کی خیر خواہی؟ شیطان کی خیر خواہی. دیکھو کیسے خیر خواہی میں خیر خواہی میں فرق ہے. ہر کوئی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں خیر خواہ ہوں, ذرا جانچ لینا چاہیے کہ یہ کیا واقعی میرا خیر خواہ ہے یا شیطان کی طرح ہے جو جس نے جنت سے نکلوا دیا, کپڑے نکلوا دیے. ہاں ایسا تو نہیں ہے. دیکھتے ہیں علاجہ بالنصیحہ, نصیحت خیر خواہی کے ذریعے, والامر بالمعروف والنہی عن المنکر علی ما توجبہ الشریعہ. اور دوسرا برائی کا علاج کیا ہے اکرم؟ الامر بالمعروف والنہی عن, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. یہ ہمارا کام ہے, ہمارا فریضہ ہے. اگر اس کو ہم روکیں گے تو ایسے ہوگا کہ ہم دعائیں کریں گے, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں. تو انشاءاللہ میں جتنے بچے ہمارے ساتھ ہیں سب سے کہوں گا کہ آپ اپنی ایک چھوٹی نوٹ جیب میں رکھ لیں کہ روزانہ آپ کتنی برائیاں دیکھتے ہیں اور کتنی برائیاں روکتے ہیں. دیکھتے تو بہت سارے نہیں, روکنے کی ہمت بھی کرنا چاہیے. آپ کے اندر روکنے کی جتنی ہمت ہے آپ کا ایمان اتنا پاورفل ہے. اگر آپ نہیں روک سکتے ہیں اضعف الایمان, آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کا ایمان نیک ایمان. تو آپ کی مرضی ہے, میری مرضی ہے کہ ہم اپنے سینوں میں کمزور ایمان اٹھائے پھریں گے, جئیں گے, مریں گے, یا طاقتور ایمان اٹھائیں گے, پھریں گے, جئیں گے, اور جو انداز اور اسلوب کے ساتھ برائی کو روکنا ہے اس حساب سے روکیں. برائی کو روکنے کا اسلوب کیا ہے؟ کچھ باتیں ہم گزشتہ حدیث میں پڑھیں. ہاتھ سے, زبان, ہاتھ سے. لیکن پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ برائی ہے. یہ آدمی جو کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ آپ اپنے مائنڈ میں فکس کر لیں یہ برائی ہے یا اچھائی ہے. آپ کوئی بھی کچھ کر رہا آپ روکنے لگے تو ایسا نہیں. جو ہو رہا ہے برائی ہو, آپ وہ برائی, اور اس کے بعد آپ کو روکنے کی ہمت ہے تو ہاتھ سے, نہیں تو زبان سے, نہیں تو دل سے. اور جیسے میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں کہ برائی آپ روکیں گے تو سرے سے برائی جڑ سے ختم ہو جائے گی. ایسا ہو سکتا ہے. یا برائی آپ روکیں گے تو وہ برائی کم ہو جائے گی. کسی شرابی کو آپ نے روکا, شرابی نے چلو آج نہیں پئیں گے, جوا کھیلیں گے, یا کوئی اور اس سے کم تر گناہ اس نے کیا, والعیاذ باللہ, ٹھیک ہے. یا کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ آدمی برائی چھوڑ دے, اس سے بڑی برائی وہ کرے. ویسے ٹائم پہ کیا کرنا, آپ نے ٹوکنا. جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مثال میں نے آپ کو دی تھی. تو یہ سارے برائی اور اسے روکنے کے انداز ہیں. امر بالمعروف, نیکی کا حکم دینا, ہے تو ہے ہی, آپ نیکی کا حکم دیں گے.
जितने आपके दोस्त हैं अहबाब हैं सारों को नेकी का हुक्म देंगे। ये चंद बातें थी जो इस दर्स में इस हदीस की रोशनी में हमारे साथ थी। इंशाअल्लाह कल के दर्स में हमारे साथ है हदीस नंबर 36 ना 30 पर 6। इंशाअल्लाह कल भी हदीस में माशाअल्लाह अच्छी बातें हैं। अल्लाह ताला जो कुछ हम अच्छी बातें सुनते हैं उस पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि